السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش علم کی دنیا ٹی وی کے ساتھ۔ آج کی ایپیسوڈ کے اندر آپ حضرات کو زمین کے متعلق، خشکی کے متعلق، سمندر کے متعلق، بادل اور بارش کے متعلق، چاند سورج کے متعلق، ہوا کے متعلق، آواز روشنی کے متعلق آپ حضرات کو بتلائیں گے۔ اور آج کی ایپیسوڈ کے اندر ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتلائیں گے۔ روٹی کے درخت کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ کریں گے، اور اس درخت سے جو چیزیں منافع بخش ہیں ان کے بارے میں، دودھ کا درخت، ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کے متعلق۔ زمین کی سطح 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل ہے، یعنی جو زمین کی سطح ہے وہ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل ہے۔ اور اس زمین کے اندر خشکی کتنی ہے اور پانی کتنا ہے، سائنس بتلاتی ہے کہ 29% خشکی ہے، 29% اس کے اندر خشکی، اور 71% یعنی 71% اس میں پانی ہے۔ تو اس سب سے پہلے جو زمین کی خشکی ہے، اس خشکی کے اندر 7 بڑے بر اعظم ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بر اعظم ایشیا، نمبر 2 بر اعظم افریقہ، نمبر 3 بر اعظم یورپ، نمبر 4 بر اعظم جنوبی امریکہ، نمبر 5 بر اعظم شمالی امریکہ، نمبر 6 بر اعظم آسٹریلیا، اور نمبر 7 بر اعظم انٹارکٹیکا۔ بہت بڑے بر اعظم، سب سے جو پہلے بڑا بر اعظم ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ اس کی وسعت، اس کی لمبائی 1 کروڑ 70 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ اگر نمبر 2 بات کریں بر اعظم افریقہ کی، تو یہ بر اعظم ایشیا سے چھوٹا اور دوسرے سب بر اعظموں سے بڑا ہے۔ اس کی جو لمبائی، اس کی جو وسعت ہے وہ 1 کروڑ 16 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بر اعظم یورپ کا۔ اس کی وسعت 38 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بر اعظم جنوبی امریکہ کا۔ اس کی وسعت 70 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بر اعظم شمالی امریکہ۔ اس کی جو وسعت ہے وہ 90 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد بر اعظم آسٹریلیا، اس کی جو وسعت ہے وہ 35 لاکھ مربع میل ہے۔ اور اس کے بعد سب سے آخر پہ جو نام آتا ہے وہ بر اعظم انٹارکٹیکا کا۔ اس کی جو وسعت ہے وہ 50 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد سمندر کی بات کریں، 5 بہت بڑے سمندر، جن میں سب سے پہلے جو ہے اس دنیا کے اندر 5 بڑے سمندر ہیں۔ سب سے پہلے جو سمندر ہے وہ بحر الکاہل، اس کی جو وسعت ہے وہ 6 کروڑ 40 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ سب سے بڑا سمندر ہے۔ اس کے بعد بحر قانوس، اس کی لمبائی، اس کی وسعت 3 کروڑ 15 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد بحر ہند، یہ جو سمندر ہے یہ 2 کروڑ 80 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے۔ اور بحر منجمد، یہ جو شمالی ہے، اس کے اندر جو اس کی وسعت ہے وہ 55 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو سمندر بڑا آتا ہے وہ بحر منجمد جنوبی ہے، جو اس کی وسعت ہے وہ 57 لاکھ مربع میل ہے۔ سمندر کے اندر بہت گہرائی اور بہت اس کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، تو یہ سب سے سمندروں میں سب سے گہری جگہ ہے وہ فلپائن کے قریب ہے، جو کہ 34,430 فٹ ہے، یعنی 6.5 میل سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ بادل اور بارش کے نظام کو دیکھ لو۔ زمین سے بادل کی بلندی زیادہ سے زیادہ 8,000 گز ہے۔ بخارات فضائی سرد طبقہ میں جا کر بادل اور مزید سردی پہنچنے پر بارش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بارش کیسے بنتی ہے، بادل بخارات کو کیسے اوپر لے کر جاتی ہیں، اس کا نظارہ آپ پاکستان کے اندر دیکھنا چاہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ گلگت بلتستان، سکردو، KPK کے اندر مالم جبہ، ناران کاغان اور سوات شانگلہ مارتون کی طرف جائیں تو آپ اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھیں گے کہ نیچے سے جو پانی برف پگھلتی ہے وہ پانی بخارات بن کے اوپر جا کے بادل بنتے ہیں، اور ان بادلوں سے فوراً بارش ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نظارہ اللہ کی توفیق سے اس بندہ ناچیز محمد اکرام کاوش نے خود اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا، اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔
اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں تم میری کن کن نعمتوں کا، مقصد ہے کہ ان کو شمار کرو گے، تم میری نعمتوں کا ناشکری کس طرح کرو گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں، اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، اگر وہ گننا چاہے وہ تھک جائے۔ قرآن نے کہا اگر تم اللہ پاک کی تعریف کرنا چاہو، تم پورے کے پورے سمندروں جتنے، یہ 7 بڑے سمندر آپ کو بتلائے، 5 بڑے سمندر آپ کو بتلائے، ان سارے کے سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر درخت ہیں ان سب کو کلمے بنا لیا جائے، اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ سب کے سب لکھنا شروع کر دیں، یہ سمندروں کی جو سیاہی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ جتنے بھی لکڑی کے آپ نے قلم بنائے یہ ٹوٹ سکتے ہیں، انسان کے ہاتھ تھک سکتے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العزت کی تعریف کرنے سے بھی قاصر، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنے سے بھی قاصر ہوگا۔ تو بادل کا نظام آپ کو بتلایا، چاند، سطح ناہموار ٹیلے، اونچے پہاڑ، نوکدار زمین سے چاند کی جو دوری ہے، زمین سے جو چاند کی جو دوری ہے 2,40,000 میل، یہ زمین سے چاند کی دوری ہے۔ اس کا وزن زمین کے وزن سے 1.81 حصہ یہ زمین کے وزن کے برابر ہے۔ اس کے بعد انسان سورج کو دیکھ لے، اس کا قطر، سورج کا قطر یعنی 8,25,380 میل، اور زمین سے دوری 9,30,00,000 میل ہے، یہ 13 لاکھ زمینوں کے برابر ہے۔ آفتاب کی گرمی جو چاروں طرف پھیلتی ہے، اس کا بہت تھوڑا حصہ یعنی 2,13,90,00,000واں حصہ زمین کو ملتا ہے۔ ہوا کے نظام کو دیکھ لیں، ہوا 25 میل سے اوپر ہوا کا احساس نہیں ہو سکتا۔ کرۂ ارض کے ارد گرد ہوائیں، موٹا کمبل ہمارے جسم کے ہر مربع انچ پر تقریباً 15 پاؤنڈ کا دباؤ ڈالتا ہے۔ ہمارے اندر کی ہوا اور دیگر قوتیں باہر اتنا ہی دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ مچھلی کی طرح ہم ہوا کے گہرے سمندر میں پھر رہے ہیں، جس کی گہرائی تقریباً 36 فٹ ہے۔ ہمارے سر پر ہوا کا جو لمبا ستون ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اس کا وزن 2,224 پاؤنڈ ہے۔ جو انسان بولتا ہے، جو میں بول رہا ہوں، اس آواز کی رفتار فی 5 سیکنڈ 1 میل میں یہ ہوتی ہے، اور فی منٹ 12 میل میں ہوتا ہے، اور فی گھنٹہ 720 میل میں ہے۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے روشنی کو، ان ساری چیزوں کو، اس روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کے فاصلے پر جاتی ہے۔ جو آپ حضرات کو بتلایا کہ آج کی ایپیسوڈ کے اندر ایک انوکھی بات کریں گے، وہ روٹی کے درخت کے بارے میں۔ وہ درخت کہاں پر ہے؟ یہ درخت بحر الکاہل کے جزائر میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کروی شکل کے پھل لگتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹے پھل کا قطر 4 قیرات اور بڑے سے بڑے پھل کا قطر 7 قیرات تک ہوتا ہے۔ اس کا وزن 420 درہم یعنی 1,470 ماشا ہوتا ہے۔ ان جزائر کے لوگ اسے قدرتی روٹی کو بطور مکمل غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس درخت سے جو لکڑی پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے خوان اس لکڑی کے ہوتے ہیں، دسترخوان، اس کی چھال سے وہ اپنے کپڑے بناتے ہیں، اس کے تنے سے ڈونگیاں بنتی ہیں، جس ڈونگیاں کہتے ہیں جس کے اندر وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بنتی ہیں۔ اور آج کی ایپیسوڈ کے اندر ایک انوکھی بات آپ کو بتانی تھی، دودھ کا درخت، اسی قبیل سے دودھ کا درخت ہے۔ اس کے اختتام میں جو قسم حیا کہلاتی ہے، ہند میں پائی جاتی ہے، اس کے تنا میں شگاف دیتے ہیں، اس سے بہت عمدہ دودھ گائے سے ذرا گاڑھا نکلتا ہے۔ برازیل میں ایک دودھ کا درخت ہوتا ہے جس کا نام مارسارندونیا ہے۔ وہ ماہ شبات ایک رومی مہینے کا نام ہے، قریب مارچ میں پھولتا ہے، اور اس میں پھل لگتے ہیں جن کا ذائقہ شربت لیمو کا ہوتا ہے، اور اس کے تنے سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے جو مرغوب الطبع ہوتا ہے اور بکری کے دودھ سے اچھا ہوتا ہے۔
یہ تھا آج کی ایپیسوڈ کے اندر، دنیا کے جو سائنس ہے اس زمین کے متعلق آپ کو بتلایا، سمندر کے متعلق، ہوا کے متعلق، بادل کے متعلق، سورج کے متعلق، اور روٹی کے درخت کے متعلق، دودھ کے درخت کے متعلق۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم کی دنیا کو سبسکرائب کریں، اور اس چینل کو دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہو اور وہ بھی علم سے مستفید ہوں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے دوست محمد اکرام کاوش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔